تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ۔ سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد کا یہ روحانی منظر آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ سلطان الہند کے دربار کا یہ روحانی منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک ویڈیو دیکھنے والے تمام بھائیوں کو عطائے رسول نائب النبی فی الہند معین الملت والدین خواجہ خواجگاں سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ ایک بڑا کامن سوال ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ لوگ اجمیر کیوں جاتے ہیں۔ بہت سارے سوالات کرنے والے سوالات کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے ولی ہوئے، بہت بڑے صوفی ہوئے، حضرت غوث زمان مولانا فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جب ایک نواب صاحب نے یہی سوال کیا تھا کہ حضور یہ لوگ اجمیر کیوں جاتے ہیں، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا۔ اور حضرت جہاں تشریف فرما تھے وہاں مسند پہ بیٹھے تھے، ایک صاحب پنکھا چل رہے تھے، انہوں نے نواب صاحب نے جب حضرت سے پوچھا کہ لوگ اجمیر کیوں جاتے ہیں، تو حضرت نے نواب صاحب کو قریب بلایا اور قریب بلا کر کے پوچھا کہ آپ کو کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ تو نواب صاحب نے کہا کہ حضور یہ جو پنکھا چل رہے ہیں ان کی ہوا مجھے محسوس ہو رہی ہے، یعنی اس پنکھے کی ہوا مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ پنکھا آپ کے لیے نہیں چلا جا رہا بلکہ ہمارے لیے چلا جا رہا ہے، لیکن جب آپ ہمارے قریب آئے تو اس پنکھے کی ہوا سے آپ کو بھی فائدہ ہوا اور آپ بھی محروم نہ رہے۔ بالکل اسی طرح سے لوگ اجمیر شریف اس لیے جاتے ہیں کیونکہ سلطان الہند خواجہ خواجگاں معین الملت والدین خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے وجود کی برکت سے حضرت کے آستانے پر انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں، رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں۔ تو ان انوار و تجلیات کی بارش میں نہانے کے لیے تمام دنیا بھر سے عقیدت مند زائرین جاتے ہیں۔ تو دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو مومن کی قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، اور جو جہنم کی قبر جو کافر کی قبر ہوتی ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے۔ تو یہ سلطان الہند مومن کامل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاں خاص مقام عطا فرمایا، جنہوں نے عبادتوں کے ذریعے، ریاضتوں کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے اپنی نفس کشی کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا، عبادتوں کے ذریعے مالک کا قرب حاصل کیا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی میرا بندہ کثرت نوافل کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے اور مجاہدات کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی جب بندہ کثرت نوافل کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے اور مجاہدات کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے جمال کا رنگ اس بندے پر چڑھا دیتا ہے۔ تو اگر وہ جمالی نظر کسی کے دل پر ڈال دے تو اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ جو اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، بڑے مقدس ولی ہیں۔ عطائے رسول کی بارگاہ میں ہم اس وقت حاضر ہیں اور آپ کو تمام لائیو مناظر دکھا رہے ہیں۔ تمام ویڈیو دیکھنے والے بھائی جہاں سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں ذرا کمنٹ باکس میں بتا بھی دیں کہاں سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کا نام، آپ کا شہر، ساتھ ہی آپ کی دعائیں مجھے اگر آپ بتانا چاہیں تو میں سلطان الہند خواجہ خواجگاں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ تو یہ بڑا ہی روحانی منظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مغرب کی نماز کے بعد کا وقت ہے، اور سلطان الہند کی بارگاہ کا جو ہر وقت ہوتا ہے وہ بڑا ہی خوبصورت اور روحانی ہوتا ہے، لیکن خاص طور سے جو صبح نمودار ہونے والی ہوتی ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اور جو شام ڈھل جاتی ہے مغرب کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، یعنی دعائے روشنی سے لے کر کے یہ مغرب کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا سہانا اور روحانی وقت ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اسی وقت کے روحانی مناظر آپ کو اپنی اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ جہاں سے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ویڈیو دیکھنے والے تمام بھائیوں کو سلطان الہند خواجہ خواجگاں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے۔ ایڈوکیٹ صوفیہ نواز شاہی، ہر کوئی فیمس ہونا چاہتا ہے، سبحان اللہ، شہاب الدین، بہت سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ والوں کے، بزرگان دین کے، اور خاص طور سے سلطان الہند غریب نواز کے عقیدت مند ہندوستان کے ہر کونے میں رہتے ہیں۔ سلطان الہند کو چاہنے والے نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ غیر مسلم بھی ہیں، حضرت غریب نواز کو چاہنے والے جہاں بڑی تعداد میں مسلمان ہیں تو وہیں اس کے علاوہ ہر مذہب، ہر فرقے اور ہر مسلک کے لوگ سلطان الہند غریب نواز سے اس لیے پیار کرتے ہیں کیونکہ خواجہ خواجگاں اللہ کے وہ نیک بندے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی بھید بھاؤ نہیں کیا، جنہوں نے کبھی ڈسکریمنیشن نہیں کیا، جنہوں نے کبھی کسی کے ساتھ بھی چھوا چھوت جیسا برتاؤ نہیں کیا، اونچ نہیں کی، بلکہ سب کو عزت دی، سب کو پیار دیا اور سب کو سمان دیا۔
اور سب سے محبت کی اور سب کی خدمت کی. اسی وجہ سے آج بھی سلطان الہند کے دربار میں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے میں عقیدت مندوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، یہ جو گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ بڑا والا گیٹ ہے، یہ مین گیٹ ہے سلطان الہند کے دربار کا. اس کو نظام گیٹ کہا جاتا ہے، حیدرآباد کے نظام نے اس کو بنوایا تھا. پھر یہ جو آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد والا جو گیٹ ہے یہ شاہجہانی گیٹ ہے. جب شہاب الدین محمد شاہ جہاں سلطان الہند کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آنے والے تھے تب یہ گیٹ بنایا گیا تھا. اور یہ جو گیٹ ہے یہ بلند دروازہ کہلاتا ہے، یہ سب سے اونچا دروازہ ہے، اسی کو بلند دروازہ کہا جاتا ہے. یہ 700 سال پہلے یہ دروازہ سلطان محمود خلجی نے بنوایا تھا. اور آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی دیگ ہے، اس میں بھی رات میں لنگر بنتا ہے اور میٹھے چاول بنتے ہیں اور وہ صبح میں تقسیم ہوتے ہیں تمام زائرین میں. اور وہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہ بڑی دیگ ہے، وہ بڑی والی دیگ اکبر نے ڈونیٹ کی تھی سلطان الہند کی بارگاہ میں. اور یہ جو چھوٹی والی دیگ ہے وہ جہانگیر نے ڈونیٹ کی تھی، نذر کی تھی. اور سلطان الہند کے دربار میں تبھی سے لے کر اب تک لنگر کا سلسلہ جاری ہے اور انہی دیگوں میں بھی لنگر بنتا ہے. اس کے علاوہ قدیمی لنگر خانہ بھی سلطان الہند کے دربار میں ہے. یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، اس بلڈنگ کے نیچے وہ پرانا لنگر خانہ بھی ہے کہ جہاں اکبر یعنی جس کو دا گریٹ اکبر کہا جاتا ہے، اس اکبر نے بھی لائن میں لگ کر کے کھانا کھایا ہے. اس کے علاوہ بڑے بڑے صوفیہ، بڑے بڑے بزرگان دین نے اپنی شناختوں کو ختم کر کے یہاں پر لنگر کھایا ہے. تو سلطان الہند کے یہ دربار کا گنبد آپ دیکھ رہے ہیں، وہ سامنے شاہجہانی گیٹ ہے، یہ شاہجہانی مسجد ہے. شہاب الدین محمد شاہ جہاں نے یہ مسجد بنوائی تھی. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ محفل خانہ ہے، یہ نواب صاحب نے بنوایا تھا، لکھنؤ کے نواب صاحب نے یہ بنوایا تھا. تو یہ خوبصورت روحانی منظر ہے. اس آستانے کی جو بھی تاریخی عمارتیں ہیں ہم نے اس پہ باضابطہ ویڈیو بنائی ہے. آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر کے ہمارا نام بھی سرچ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ دربار کی تمام عمارتوں کی جو تاریخ ہے ہم نے اس تاریخ کو بیان کیا ہے، تو وہ تاریخ بھی آپ جا کر کے سن سکتے ہیں. بہت دلچسپ تاریخ اور بڑی زبردست تاریخ ہے کہ کس زمانے میں کس بادشاہ نے سلطان الہند کے دربار میں کس طرح سے اپنی عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کیا ہے. ہم نے اس کی ساری تفصیلات بتائی ہوئی ہیں. تو اس وقت آپ لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک ویڈیو دیکھنے والے تمام بھائیوں کو سلطان الہند کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. آپ مجھے پرسنل پر میسج کر دیں یا کمنٹ باکس میں بتا دیں، انشاءاللہ آپ کے دعائیں سلطان الہند کی بارگاہ میں ضرور پیش کر دی جائیں گی. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.